اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثلاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے مجھے آپ کی رائے ملتی ہے اور مجھے اس سے رہنمائی میں حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک میں دو پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، باریاں لیا کرتی تھی۔ ابھی بھی یقین کریں کہ یہ لفظ سیاستدانوں کو کہتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک باری آپ لے لو۔ یار یہ کون سا، یہ آپ ہماری ٹھکائی کی باری لیتے ہو، ہمیں لوٹنے کی باریاں لیتے ہو۔ لیکن وہ باری والا چکر تھا۔ یہ ویڈیو میں دیکھیں کیسے آرام سے، یہ جیسے دو بلیاں آپس میں باری لے رہی ہیں نا، اسی طرح یہ باریاں لیتے تھے بڑے آرام سے، باری لینی باری دینی اور کام چلتا رہا۔ اور پھر کوئی کہتا تھا میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، کوئی کہتا میں پیٹ پھاڑوں گا، کوئی کہتا میں الٹا لٹکاؤں گا، بہت سارا ڈرامے چلتے تھے۔ کوئی کہتا میں قمیض بیچ کے جو ہے وہ آٹا سستا کر دوں گا، پتہ نہیں وہ قمیض کسی نے خریدنی ہے یا بیچنی ہے۔ برحال عوام کا تو سب کچھ بک گیا ہوا ہے، عوام کے بچیوں کے زیور بک گئے ہوئے ہیں، بچیوں کے انگوٹھیاں بک گئے ہوئے ہیں، عوام اپنے گردے بیچنے پہ مجبور ہے۔ لیکن یہاں پہ نظام چلے جا رہا ہے۔ وہ میں بات کر رہا تھا کہ دو پارٹیاں ہوتی تھیں اور وہ نظام چلتا رہتا تھا، باری باری لوٹ کھسوٹ ہوتی رہتی تھی، اپنی تجوریاں بھر لی، دوسرے ممالک میں اپنی پراپرٹیز بنا لی، کبھی پاناما لیک میں ننگے ہو گئے، کبھی دبئی لیک میں ننگے ہو گئے، کبھی کہیں ننگے ہو گئے، لیکن شرم پھر بھی نہ آئی اور کرتا رہے۔ یہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بات یہ ہے اب ایک تیسری پارٹی آ گئی اور اس کے آنے سے دونوں پارٹیوں کا کام خراب ہو گیا۔ ظاہر ہے پھر جو باریاں لیتے ہیں، اب تیسرا باری لینے والا بھی آ گیا ہے۔ وہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو وہ باری کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ باری سے بچنے کے لیے بڑی بڑی ہم لوگ بے ایمانیاں کر جاتے تھے کہ جی نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسے نہیں، باری لینے کا اب جو ہے وہ باری دینا مشکل ہوتا ہے، باری لینا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک ڈرامہ چلتا تھا، لیکن ابھی ہماری حکومتوں میں بھی ایسا ہی ڈرامہ چل رہا ہے کہ باری باری کھاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ باری خراب ہو گئی، تیسری باری آ گئی، یعنی کہ عوام کو لوٹنے کے بہت سارے۔ بے شک بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ بہت ایماندار آدمی ہے، اور اس نو ڈاؤٹ کہ اس کے بارے میں ایسی باتیں بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد تو کچھ ایسے صلاحکار تھے نا، لوٹ کسوٹ والے لوگ تھے نا، ادھر ادھر سے آئے ہوئے ٹرینڈ، ان دو پارٹیوں کے لوگ تھے جو باریاں لیتے چلے آئے ہیں۔ بہرحال باری باری کرنے سے باری باری کھیلتے کھیلتے ملک کی تباہی اتر گئی، اور ملک مزید جو ہے وہ غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہ دیکھیں کہ جیسے یہ لفافے میں بچہ کھا کے چاول جو ہے وہ بھرے جا رہا ہے، اور باقیوں کے وہ کھا بھی رہا ہے بھر بھی رہا ہے، یہ نظام اب چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اور اس نظام کا جو ہے وہ کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ ابھی جو حالات بنے گی، یہ نومبر کے حوالے سے یہ جو حادثات ہوئے، 9 مئی والے واقعات ہوئے، یہ ساری چیزیں رکھ کے پھر ابھی بات چل رہی ہے ڈائلاگ کی کہ جی یہ کچھ ہو رہے ہیں، جی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور کچھ کمیٹیاں بن رہی ہیں کہ جی ہم آپس میں مذاکرات کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اب اس میں بھی اتنا عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کھیل ان لوگوں کا جو کہ اپنے داؤ پیچ ہیں، اپنی حکومتیں پکی کرنے کے لیے، اپنی سرداریاں پکی کرنے کے لیے، اپنی واریاں پکی کرنے کے لیے، اپنے جو ہے دولت اکٹھی کرنے کے لیے یہ ڈرامے چل رہے ہیں۔ اب دو بندے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ سیاستدان اپنا کبھی دروازہ بند نہیں کرتے مذاکرات کا، اور 2-4 انہوں نے سیاستدان ایسے چھوڑے ہوتے ہیں، ایسے لیڈر چھوڑے ہوتے ہیں جو ماں بہن ایک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، اور وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو حالات سیدھے ہونے ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے غیر ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے، اور پھر شور مچتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وزیرہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بہرحال میرے بھائی آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے بدلہ لینا، کہنا اچھا لگتا ہے، جیسے آپ نے 3-4 بار جو ڈرامہ کیا ہے کہ آپ سلیمانی ٹوپی پہن کے جو ہے وہ کبھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کہیں سے نکل جاتے ہیں، کبھی کہیں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کمال کے آدمی ہیں، لیکن بجائے اس کو چیز کو سیریس لیں، اس چیز کو ذمہ داری کے ساتھ کریں،
کہ عوام اب ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتی. بہت لوگوں نے جانیں دے دی ہیں, بہت لوگوں کا نقصان ہو گیا, بہت املاک کو نقصان پہنچ چکا ہوا ہے. ساری باتوں سے ہٹ کے ہم بہت زیادہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے دنیا کی نظروں میں بدنام ہو چکے ہیں, ہم عجیب قوم بنتے جا رہے ہیں. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بیٹھیں, ٹھنڈے ہو کے بات کریں. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ عوام کا ملک ہے, اور یہ مملکت خداداد ہم اس کو کہتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ایک ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ عوام کا ملک ہے, اور عوام کے ووٹوں سے ہی آپ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے باتیں کریں اور معاملات کو جو ہے حل کریں. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں یہ سنتے آئے ہیں, یہ سنتے ہیں ہم لوگ. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے یہ گیدڑ بھبکیاں دیکھ رہے ہیں. بعد میں آپ لوگ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن عوام کے سامنے عوام کے بچے مروانے کے لیے آپ لوگ بہت بڑے دعوے اور بہت بڑا شور و شرابہ کرتے ہیں, اور عوام بے وقوف ہے جو جذباتی ہو جاتی ہے. حل یہی ہے, ہر معاملے کا حل یہی ہوتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے اور اس پہ کوئی فیصلہ لیا جائے, اس پہ کوئی عمل کیا جائے. لیکن اس چیز کا فقدان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب غیر ذمہ دار قسم کے سیاستدان جو ہیں وہ غیر ذمہ داری والے بیانات دیتے ہیں. اور اب تو یہ جو موجودہ جو اسمبلیاں چل رہی ہیں, بالخصوص قومی اسمبلی میں, تو ایسی ایسی تقاریر, ایسی ایسی جگتیں, ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا عوام کے ترجمانوں کی ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مچھلی منڈی ہوتی ہے, یا کوئی لگا ہوا تھا, کوئی بھنڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں جگتے لگا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں, اور باتوں باتوں میں ایسے ایسے گندے اشارے کر دیتے ہیں. شرم آتی ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن ہمارے نمائندوں کو بالکل شرم نہیں آتی کہ عوام کے جو پیسہ ہے, جو ٹیکس ہے, کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ ایک اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اور اس اسمبلی کے اجلاس میں سوائے ایک دوسرے میں مکھیاں نکالنے کے, گند نکالنے کے, کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے. حکومت آتی ہے, چپ کر کے ایک بل پاس کرواتی ہے, نکل جاتی ہے. عجیب گورکھ دھندا ہو رہا ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم ویسا نہیں کریں گے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فائدے اٹھا رہا ہے, لیکن جو نقصان ہو رہا ہے, وہ جو عوام کا نقصان ہو رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ داری کرے گا؟ کون ان کے زخموں پہ جو ہے وہ رکھے گا, مرہم رکھے گا؟ کہ کہیں پہ بھی کوئی اپنی تنخواہوں کو رو رہا ہے, کوئی اپنے پینشن کو رو رہا ہے, کوئی روزی روٹی کو رو رہا ہے, کوئی فیکٹریوں میں بیٹھے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں, عوام میں افراتفری ڈالی ہوئی, کاروباری لوگ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ پریشان ہیں, بجلی گیس کے بل قابو سے باہر ہیں, دال آٹا جو ہے وہ مہنگے ہیں. کون سی چیز ہے جس سے غریب انسان کو کوئی سکھ حاصل ہے؟ اگر سکولوں میں بچہ پڑھانے کے لیے ڈال دو تو وہاں پہ جو خراجات ہیں وہ ایسے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, وہ پورے نہیں ہو پاتے. لیکن ہمارے حکمران اپنی گیم کھیلے جا رہے ہیں, اپنے کام کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو اب ٹرائیکا 3 پارٹیاں جو چل رہی ہیں, ان پارٹیوں میں کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا تو سب لوگوں نے مل کے ہی ہے. اگر ایک آدمی نہیں کھائے گا تو کچھ نہیں ہوگا, کھانا سب نے مل کے ہے. تو کھانے کے آداب سیکھ لیں, ذرا ادب سے کھا لیں, تاکہ عوام کو نظر آئے کہ آپ کھا تو رہے ہیں لیکن کچھ کر بھی رہے ہیں. اب تو صرف کھا رہے ہیں, لگا کچھ بھی نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پہ رحم کرے. جزاک اللہ.